خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند ان تمجید۔ اس کا دوسرا بھاگ 22ویں آیت سے۔ اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور وہ ذبیحہ لائے، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلاؤ۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی۔ اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بتھیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی، تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائے۔ اور عاشیر کے قبیلہ میں سے حنا بنت فنیول ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اپنے کمار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی، اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کی جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے۔ اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ آپ سب کو یسوع مسیح کے ہیکل میں نظر کیے جانے کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن پاکمن کلیسیا تمام کاہنوں کو، سسٹرز، بردرز اور لے مشنری جو خداوند کے حضور اپنی پاکیزہ زندگی خداوند کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اور خداوند کے حضور آج جو تمام ریلیجس ادارے ہیں جن کے سسٹرز، فادرز اور بردرز جن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور آج ان کے مخصوص کیے جانے کا دن بھی ہے، تو ضرور خداوند کے حضور
آج کے دن کو کانسیکریشن ڈے کے لحاظ سے بھی منایا جاتا ہے. تو زوردار تالیوں میں بردرس کے سسٹرس کو اور کہانوں کو بہت دے دوں گا. سو آج کی چیز سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس دن کے بارے میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس پہ تھوڑی سی بات چیت کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کون سا دن ہے جس کو ہم سیلیبریٹ آج کے دن کر رہے ہیں، اور پھر آج کی عید پہ بات کرتے. مقدس جان پال II، جنہیں ہم پاپا اعظم جان پال دوم کے نام سے یاد کرتے ہیں، 2 فروری 1997 کو انہوں نے آج کے دن کو مخصوص کیا تاکہ آج کے دن تمام جتنے بھی کانسیکریٹڈ ہیں، جتنے بھی مخصوص لوگ ہیں، ان کو آج کے دن یاد کیا جائے. اور آج کے دن کیونکہ 2 فروری کو اتوار کا دن آ گیا تو اچھا ہو کہ ہم سارے اکٹھے مل کر اس عبادت میں اپنے کاہنوں کے لیے، سسٹرز کے لیے، بردرز کے لیے اور لے مشنریز اور جو لوگ خاندانی طور پر اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے مخصوص کرتے ہیں، ضرور آج کے دن کو آج یاد رکھا جائے. پاپا اعظم جان پال II، مقدس جان پال II نے جب پہلی بار خداوند کے حضور اس عید کو آج کے دن کو مقرر کیا، سو انہوں نے وہ لوگ جو اپنی زندگی خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں ان کے متعلق بات چیت کی. آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہونا چاہیے مخصوص کیے جانے والے اور جو خداوند کے حضور اپنے آپ کو اس مخصوصیت کے لیے پیش کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ کاہن، سسٹرز، بردرز اور لے مشنریز. اور آج کے دن میں اس میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو خاندانی طور پر اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرتے. پاکستان میں بہت کم ہے، لیکن باہر کے ممالک میں بہت سارے خاندان اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں. اس کی تمثیل اور اس کی برکت اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مخصوص کیے جانے کے لیے اور اس زندگی کو چننے کے لیے، جیسے بردرز نے، سسٹرز نے اور میں نے اور کاہنوں نے اپنی پوری زندگی خدا کے حضور آپ سب کے لیے دی ہوتی ہے تاکہ آپ کی خدمت ہو. اور یہ ذمہ داری اور یہ ڈیوٹی ایک دن کے لیے، سال کے لیے، بلکہ ساری عمر کے لیے، صبح سے لے کے شام تک نہیں بلکہ 24 گھنٹے تک ہر روز آپ سب کی خدمت کی جائے. اور 3 وعدے جو خدا کے حضور کیے جاتے ہیں ان پر غور کیا جانا چاہیے. پہلا وعدہ ہم غریبی کا کرتے ہیں تاکہ ہم سادہ زندگی، ایمان کی زندگی اور اپنی زندگی سے اس سادگی اور اس غربت کو محسوس کریں گے اور ظاہر کریں گے جو غربت آج کے دن حضرت یوسف، یسوع مسیح اور مقدسہ ماں مریم کی زندگی سے نظر آ رہی ہے. ان کے پاس بہت کچھ نہیں ہے خدا کو دینے کے، اس لیے وہ کبوتر کے 2 بچے آج خدا کی نظر کر رہے. سو اس بات کے لیے ہمیں سوچنا ہے. سیکنڈ، پاک دامنی کی زندگی. ہمیشہ تک پاک دامنی کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اسی لیے بردرز، سسٹرز اور کاہن خداوند کے حضور اور لے مشنریز بھی جو اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ ساری عمر شادی نہیں کرتے ہیں اور خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ پاک دامن رہ کر آپ سب کی خدمت کرے. اور تیسرا نقطہ ہے فرمان برداری. جو کہنا ہے وہ کرنا ہے. فرمان برداری
بشپ صاحب جو کچھ کہیں گے وہ ہوگا. پاپا اعظم کی فرما برداری کے لیے ہم سارے، پاپا اعظم کہیں گے، سارے کارڈینلز، سارے آرچ بشپس، کاہن، سسٹرز، مناد، سارے لوگ مانیں گے، ساری کلیسیا مانے گی. یہ ہماری فرما برداری. اسی لیے جب کاہن کو کہا جاتا ہے آپ کی ٹرانسفر ہو گئی ہے، تو کاہن وہاں سے جائے گا، کسی دوسری جگہ چلے جائے گا، کسی دوسرے پیرش میں، کسی دوسرے شہر. ہیلو حجت، پریشانیاں، رکاوٹیں نہیں ہوں، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، خون خرابے نہیں ہوں گے، بلکہ سب کچھ بڑی سمودگی کے ساتھ آرام سے صرف اس فرما برداری کے حکم کے مطابق سارے لوگ اس بات کو مانیں گے. اسی طرح سسٹرز بھی جو مدر کہیں گی وہ مانے جائے گی، جو سپیریئر کہے گا اس کو مانا جائے گا، جو بڑا جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کو مانا جائے گا. سو اس طرح سے ہم سارے یہ راہبانہ زندگی، یہ مخصوص زندگی جو خداوند کے حضور میں ہم نے اختیار کی ہے، اس پہ ہم پیروکار رہتے ہیں. میں نے خاندانی زندگی میں کچھ لوگ اپنے خاندان کو بھی مخصوص کر دی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جیسے آج کے دن بزرگہ حنا کا ذکر کیا گیا خدا کے کلام میں، 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی ہے، جوان تھی، شوہر مر گیا ہے، اس کے بعد اس نے کہا نہیں اب میں دوبارہ شادی نہیں کروں، اب میں ہیکل سے جڑی رہوں گی، روزہ اور دعا سے جڑی رہوں گی، اور خدا کے لوگوں کی خدمت کروں. اور آج ذکر کیا گیا وہ 84 برس کی ہو گئی ہے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آج تک خدا کی ہیکل سے جڑی ہے. لیکن جب میں خاندانوں کی بات کرتا ہوں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مرد انتظار کرے میری بیوی مر جائے تو پھر میں خدا کے کام کروں گا، یا بیوی انتظار کرے کہ میرا خاوند مرے گا تو پھر نہیں، بلکہ آپ اپنے بچوں سمیت آپ اپنے طور سے اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں. ہم وفادار رہیں گے، ہم دعا کے لیے جایا کریں گے، ہم گھر میں کلام پڑھا کریں گے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ دعا کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ خدا کے حضور اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے ہم وہ ضرورت بھی پیش کریں گے. اگر چرچ میں کسی کام کی ضرورت ہے ہم وہ کام کریں گے. ہمیں جو بھی خدمت دی جائے گی، جو کلیسیا ہم سے کہے گی، جو کاہن ہم سے کہیں گے، ہم ضرور کوشش کریں گے خاندانی طور پر ہم وفاداری سے کام کریں. سو اس طرح سے بھی ہم اپنے آپ کو مخصوص کر سکتے. تو اس لیے آج کے دن کو پاپا اعظم نے ہمارے لیے مقرر کیا. اب کلیسیا کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا، فادرز، سسٹرز، بردرز، لے مشنریز، خاندان جو اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں انہوں نے کر دیا. باقی لوگ کیا کریں؟ سب سے پہلا کام جو آپ کا کرنے والا ہے وہ ہے آپ کو شکر گزاری کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کر. کس کے لیے؟ کس کے لیے شکر گزاری کرنی ہے؟ فادر کے لیے، سسٹرز کے لیے، بردرز کے لیے، کہ وہ آپ کے درمیان ہیں، آپ میں خدمت کر رہے ہیں، آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو خدا کے قریب لا رہے ہیں، آپ کو عبادت میں آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو کلام سنا رہے ہیں، اور آپ کو اپنی زندگی سے کچھ ایسا سکھا رہے ہیں جس سے آپ کا ایمان بڑھے. دوسرا کام کلیسیا اور کیا کرے گی؟ کلیسیا کو اپنے کاہنوں کے لیے، سسٹرز کے لیے، بردرز کے لیے، مناد صاحبان کے لیے، لے مسٹریز کے لیے اور مخصوص خاندانوں کے لیے کلیسیا کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. دعا کرنے کی ضرورت. ان کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کی اچھی خدمت کریں. تیسری بات جو آج کی عید ہمیں سکھاتی ہے وہ سکھاتی ہے کہ ہم خوش ہوں ان کے لیے. اپنے خادموں کے حوالے سے آپ خوشی منائیں. آپ خوش ہیں مجھ سے کہ نہیں؟
خوش ہو گئے نہیں؟ ہاں اونچی بولو تاکہ آواز آئی یار. تھینک یو ویری مچ. ہاں اگر کوئی خوش نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے مجھ سے نہ خوش ہو، اس کے لیے دوسرا نقطہ جو بتایا گیا وہ دعا کرے. اگر کوئی میرے میں کمی ہے اس کے لیے دعا کرے، میں اس کو بھی خوش کر سکوں. کیڑے نکالنے سے بہتر ہے ہم اپنے خادموں کے لیے دعا کریں. جب آپ دعا کریں گے اس یقین کے ساتھ جو الیاس نبی کو تھا، جب اس نے دعا کی آسمان بند ہو گیا، بارش نہ ہوئی. جب اس نے دعا کی آسمان کھل گیا اور بارش ہوئی. ایمان سے جب مانگو گے، اور اگر آپ کچھ غلط دیکھتے ہو، آپ کو کچھ برا نظر آتا ہے، آپ چاہتے ہو یہ ایسا ہو جائے، سو اس کے لیے دعا کریں تاکہ خدا آپ کے خادم کو، خادمین کو اس قابل بنائے کہ وہ آپ کی توقعات کے مطابق چل سکے، آپ کے ایمان کو بھی مضبوطی دے سکے، اور خدا کے حضور کلیسیا کا کام، یسوع کا یہ کام، یسوع کی بادشاہت کا کام، کلام کا پرچار، غیر قوموں کے لیے ایک گواہی اور دوسرے لوگوں کو مسیح تک لانے کا یہ کام چلتا رہے، رکے نہیں. سو اس لیے ضرور ہے ہر روز اپنے کاہنوں کے لیے شکر گزاری کرو، کاہنوں کے لیے دعا کرو، اور کاہنوں سے خوش ہو آپ، تاکہ خداوند کے حضور مسیح یسوع کی بشارت ہر خاندان تک، ہر زندگی تک پہنچ سکے. سوئے آج کی اس عید کے لیے خداوند کے حضور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دوسری جو بڑی عید آج کلیسیا ہمیں منانے کے لیے کہتی ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا ہیکل میں نظر کیا جانا. پریزنٹیشن آف دا لارڈ، خدا کے حضور یسوع کو ہیکل میں پیش کیا جانا. آج 40 دن مکمل ہوتے ہیں کرسمس کو. آج کے دن سے لے کر پیچھے 40 دن پہلے خدا نے دنیا کو اتنی بڑی اور اس کے ساتھ روشنیوں کو شامل کیا. اس لیے آج کے دن موم بتیوں کو برکت دی جاتی ہے، دنیا کو بتایا جاتا ہے نور یسوع مسیح ہے. اور اس کی پیدائش سے لے کر آج کے دن تک آپ دیکھو گے ہر طرف روشنی اور نور کی بات ہوگی. گڈریوں کو یہ پیغام دیا گیا اور ان پر ایک بڑا نور چمکا. عیسائی نبی دیکھتا ہے نام باپ میں جو قوم بڑی طریقے میں بیٹھی تھی ان پر بڑا نور چمکا، اور پھر یہی تجلی گڈریوں پر چمکی. دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. پھر یہی روشنی ستارے کی صورت میں مجوسیوں کو دکھائی تھی، اور پھر یہی روشنی آج کے دن ہیکل میں اور ہیکل کے بعد پوری دنیا کو دکھائی جاتی ہے. آج پاک ماں کلیسیا ان موم بتیوں کے ذریعے سے دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ یسوع مسیح وہ نور ہے جو دنیا میں آیا ہے، اور اس روشنی سے ہمیں سیکھنا ہے، اس روشنی کے پیچھے چلنا ہے. اور اسی لیے آج داخلے کے گیت میں ہم کیا گا رہے تھے؟ میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا. یہ روشنی جو مجھے ملی ہے، میں اس روشنی کے سائے میں اور اس کو ساتھ لے کے چلوں گا. یہ روشنی کبھی بجھنی نہیں چاہیے، یہ روشنی کبھی تاریک نہیں ہونی چاہیے، یہ ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس طرح ایمان کی روشنی مجھے ملی ہے، اس سے میں دوسروں کی زندگیاں روشن کرتا جاؤں. آج کے دن خداوند کے حضور 40 دن کے بعد
یسوع مسیح ہیکل میں آیا۔ اب آپ اپنی زندگی پر غور کریں، خاندانی زندگی پر غور کریں، اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے عزیز و اقارب پر غور کرنے کی کوشش کریں جنہیں خدا نے اولاد سے تو نوازا ہے، لیکن شاید وہ یسوع تک، ہیکل تک، بپتسمہ تک، مخصوص کیے جانے کی رسم تک ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ آج کلیسیا چاہتی ہے جلدی سے جلدی ہم اپنے بچوں کو خدا کی گھر تک لائیں۔ شریعت میں لکھا ہے، پرانے عہد نامے میں ذکر ہے، اور ہر پلوٹا خداوند کے حضور خداوند کے لیے مخصوص کیا گیا۔ احبار کی کتاب 12ویں باب میں اس بات کا ذکر آپ کو ملے گا۔ جلدی ہو سکے لا تاکہ انہیں بپتسمہ ملے، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، وہ اپنے اس مروسی گناہ سے آزادی حاصل کریں، وہ جنت کے وارث بن جائیں، اور اس سے بڑھ کر ان کا تعلق مسیح کلیسیا سے ہو، جڑ جائے۔ لیکن کبھی کبھار ہم غفلت کرتے ہیں، ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، خوشیاں مناتے جائیں گے، لیکن حقیقی خوشی یہ ہے ان کا ہیکل میں نظر کیا جائے، ہیکل تک ان کو لے کے آنا، خدا کے گھر تک ان کو لے کے آنا، خداوند یسوع مسیح سے ان کی واقفیت کروانا، اس روشنی کو جو ہر بپتسمہ کے موقع پر روشنی کلیسیا دیتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے ساتھ کینڈل لے کے آئے، نہیں بھی لے کر آتے تب بھی کلیسیا یہ کینڈل جلا کر ہی بپتسمے کرتی ہے۔ روشنی یسوع کے نور کی بشارت لوگوں کو دیتی ہے تاکہ وہ اس روشنی کو پہچانے جو یسوع کی ہے۔ آج 5 شخصیات سے ہماری ملاقات کروائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف، مقدسہ مریم، شمعون بزرگ، حنا بزرگہ اور یسوع مسیح۔ ان 5 شخصیات سے ہماری ملاقات کروائی جاتی ہے، جس میں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ اور اس کے بعد رہتی دنیا تک، پرانے عہد نامے کے شمعون اور حنا، نئے عہد نامے کے یسوع اور مریم، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک، جب تک اس دنیا کا وجود ہے، جب تک سورج اور چاند رہے گا، تب تک یسوع کا نام رہے گا۔ اس وقت تک خداوند کے حضور آج ہیکل کے اندر سب کچھ ہمیں جوڑ کر دکھا دیا جاتا ہے، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ اور مکاشفہ کے کلام کی تکمیل تک کا کلام۔ آج ہر خاندان سے یہ کہا جاتا ہے، جیسے یہودیوں کو حکم ہوا اپنے خاندان کا پہلا بچہ اور پہلی بچی خداوند کے لیے مخصوص کرو، پہلا بچہ اور پہلی بچی خداوند کے لیے مخصوص کرو، اور خدا کے گھر تک لانے کے لیے 3 کام کیے جاتے تھے۔ یا تو برا لایا جاتا تھا نذرانے کے طور پر، یا پھر کمریوں کا جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، تیسرا اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، امیر لوگوں کے لیے جو کر سکتے تھے وہ برا لاتے تھے، اور غریب جو نہیں لا سکتے تھے یا کمریوں کا جوڑا جسے ہم فاختہ کہتے ہیں، یا کبوتر کے 2 بچے،
جو غریب ہونے کی علامت ہے۔ تیسرا نذرانہ جو پیش کیا جاتا تھا وہ تھا 5 مسکال چاندی آپ کو دینی ہے خوراک۔ یہ نذرانے کیوں لائے جاتے تھے؟ یہ نذرانے کیوں لائے جاتے تھے؟ یہ نذرانے اس لیے لائے جاتے تھے، آپ پہ لازم ہے آپ کے خاندان کا پہلا بچہ یا پہلی بچی وہ خدا کے کام کے لیے مخصوص ہو، وہ خدا کی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو واپس اپنے خاندان میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نذرانہ دینا ہے، چاہے برہ دو، چاہے کمریوں کا بچہ دو، چاہے 5 مسکال چاندی دو، یا آپ کو خدا کو دے کے اپنے بچوں کو واپس لے کے جانا ہے، نہیں تو آپ خدا کا حصہ اپنے گھر میں لے جاتے۔ اگر آپ یہ خدا کو نہیں دیتے ہو تو پھر آپ خدا کا حصہ بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہو۔ سو خدا سے وہ اپنا حصہ واپس دینے کے لیے آپ خدا کو اس کے بدلے میں یا برہ دیتے ہو، کمریوں کا بچہ دیتے ہو، یا کبوتر کے 2 بچے، یا 5 مسکال چاندی خدا کے حضور دے کر جاتے۔ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف غریب تھے، اس لیے خداوند کے حضور وہ نذرانہ یہ والا دیتے ہیں۔ اب خداوند کے حضور یسوع مسیح کو کہاں پر پیش کیا جاتا ہے؟ کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ ہیکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع تو خود خدا بھی ہے، ہیکل بھی ہے، یسوع تو خود خدا کا بیٹا بھی ہے، اور کیوں اسے آج ہیکل میں پیش کیا جا رہا ہے؟ سو آج کی پہلی تلاوت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی، تاکہ خدا کے حضور ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے۔ خدا فرماتا ہے، دیکھو میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں جو میرے آگے راہ تیار کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو، خداوند جس کے تم طالب ہو، جسے تم تلاش کر رہے ہو، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، وہ ناگہاں اپنی ہی ہیکل میں موجود ہوگا۔ یہ پیشن گوئی ہے آج کی سیدھ کی۔ اچانک سے خداوند اپنی ہی ہیکل میں آ جائے۔ پھر خداوند اپنی ہیکل سے گیا کہاں تھا؟ کہاں سے آئے گا؟ کہاں گیا ہوا تھا؟ کہاں وہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ سو اس کو سمجھنے کے لیے حزقیال نبی کا صحیفہ اس کا 10واں باب اعلان کیا جاتا ہے۔ جو پڑھ سکتے ہیں ضرور گھر جا کے ضرور پڑھیں۔ وہاں پہ لکھا ہے، وہ ہیکل جو سلیمان نے 40 برس میں بنائی، جس کے نفیس پتھر، سونا، چاندی اور لکڑی اور خوشبودار لکڑی کا کام، جس کے اندر عہد صندوق، خدا کی موجودگی، اور اشعیاء نبی کا صحیفہ 6واں باب جو خدا کے گھر میں اس بادل کی موجودگی جس نے اس ہیکل کو جلال سے بھر دی، اس کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن حزقیال نبی کے صحیفے میں اس کے 10ویں باب میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، خدا اپنی ہیکل سے چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ جب ہیکل میں گناہ ہوگا، جب ہیکل میں دعا نہیں ہوگی، جب ہیکل میں بے حرمتی ہوگی کلام کی، جب ہیکل میں لوگ آ کے شرارتیں کریں گے، جب لوگ آ کر خدا کے حکموں کو توڑیں گے، جب ہیکل میں آ کر ہیکل کا احترام نہیں ہوگا، جب ہیکل کی بے حرمتی کرو گے، جب ہیکل میں آ کر خدا کے کہے کو نہیں مانو گے، جب اس کے حکم توڑو گے، جب اپنے مرضی کے کام کرو گے، جب اپنے خدا کے حکموں کو توڑ کر ان رشتوں میں جہاں پر منع کیا گیا ہے رشتے کرو گے، ان
چیزوں کا آپ خیال نہیں رکھو گے جن سے منع کیا گیا ہے، ان حکموں کو توڑتے رہو گے، تو کیا آپ سوچتے وہاں خدا رہے گا؟ اور یہی ہو رہا تھا. اس لیے خدا نے اس ہیکل میں رہنا پسند نہ کیا. اس ہیکل میں خدا نے رہنا پسند نہ کیا. اور پھر جیسے پہلے تھا، خدا بادلوں پہ ہے، خدا آسمانوں پہ ہے، خدا ہم سے دور ہے، اور ہیکل میں آنا لوگوں کے لیے بے معنی ہو گیا. پھر دکھاوے کی نمازیں، پھر لمبے لمبے جامے، پھر بڑی بڑی باتیں، لیکن دل کہاں ہے؟ روح کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ اس بات کے لیے خداوند کے حضور خدا اس ہیکل سے چلا جاتا ہے. ہیکل تو خدا کا گھر ہے، ہیکل میں تو خدا کی موجودگی ہونی چاہیے. ہیکل میں تو خدا کے لوگ نبوتیں کرتے ہیں، جس طرح موسیٰ کے دور میں الداد اور میداد خدا کے حضور کھڑے ہو کر نبوتیں کر رہے ہیں. سو اسی لیے خدا اس ہیکل سے چلا جاتا ہے. پھر 47 باب میں حزقیال 47 باب میں دوبارہ ایک ویژن اور ایک نئی رویا اور ایک نئی پیشن گوئی خدا کے حضور دی جاتی ہے جو التار کی ہے. میں خدا کے گھر میں گیا اور التار کے نیچے سے، اس کے مذبح کے نیچے سے ایک تھوڑا تھوڑا پانی کا چشمہ پھوٹا ہے. اور اس چشمے نے کیا کیا ہے؟ چشمے کا پانی بڑھتا جا رہا ہے. ہیکل کے اندر پانی میرے پاؤں تک، میرے ٹخنوں تک، میرے گھٹنوں تک، میری کمر تک، میرے کندھوں تک، پھر میرا سر بھی ڈوب گیا. اور پھر اتنا پانی ہو گیا، اتنا پانی ہو گیا کہ وہ پانی دریا بن کر باہر نکلتا ہے. اور دریا بن کر باہر نکلتا ہے، پھر یہ دریا جہاں جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں پر زندگی کی برکت بنتا ہے. اور پھر اسی کے کنارے درخت لگے ہیں، اور ایسے درخت ہیں جن کے اوپر 12 مہینے نیا پھل لگتا ہے، ہر مہینے تازہ پھل لگتے. اور پھر ان درختوں کی لکڑی بڑی خوبصورت ہے، اور ان درختوں کے پتوں کے اندر شفا چھپی ہے. سو آج جب لوکا انجیل نویس اس منظر کو بیان کر رہا ہے، تو پھر خداوند کے حضور یسوع مسیح ناگہاں اپنے ہی گھر میں آ موجود ہوا. یہودی قوم سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہے، اپنے کاروبار کر رہی ہے. سارے لوگ صرف 2 جاگ رہے ہیں. آج صرف شمعون اور حنا جاگ رہی ہے. اور آج ان کے جاگنے کی وجہ بیان کی گئی ہے. وہ ہیکل سے جڑے ہیں اور روح القدس ان کے ساتھ ہے. شمعون کا بیان کیا گیا، شمعون کے بارے میں بتایا گیا، وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. وہ روح القدس اس پر تھا اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی. آج دنیا اتنے شور میں رہ رہی ہے، ارد گرد ہمارے اتنا شور ہے، ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف اتنا کو شور شرابہ ہے. ہم تو نہ اپنی آواز سنتے ہیں نہ روح القدس کی سن رہے ہیں. اور یہی حال اس وقت میں یہودیوں کا تھا. اسی لیے یسوع مسیح کی موجودگی اور اس کا آنا کسی کو پتا نہیں. اور آج بھی ایسے چل رہا ہے. انٹرنیٹ، انسٹاگرام، ای میل اور فیس بک اور بہت سارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر وقت ہم بس موبائل ہو، میں ہوں ہر وقت، اور کچھ نہیں تو بچوں کو پکڑا دو بس موبائل. وہ کسی کی بھی نہیں سنتے. آپ موبائل چھینو رونا شروع. اور ایسے ہی ہے، آج بھی ہم
اور روح القدس کی ہدایت نہیں سنتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہمیں سنائی دیتا ہے. صرف شمعون اور حنا انتظار میں تھے، منتظر تھے، رہائی کے منتظر. اور اسی لیے آج کے دن دنیا کو بتایا جاتا ہے، جو ملاکی نبی نے آج کے دن پیشن گوئی کی ہے. ملاکی نبی نبیوں میں سے پرانے عہد نامے کا پرانا آخری نبی ہے جو یہ پیشن گوئی کرتا ہے. خدا اپنی ہیکل میں ناگہاں آ کھڑا ہوا اور اچانک سے یسوع مسیح حضرت یوسف اور مقدسہ مریم کی گود میں ہیکل میں، اور روح القدس سے ہدایت شمعون کو ملی ہے، جا آج جس بات کا تو انتظار کر رہے وہ معجزہ، وہ قدرت، وہ برکت آج تمہیں ملنے والی ہے، کیونکہ تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جب تک تو یسوع کو نہیں دیکھے گا تو مرے گا نہیں. جب تک تو یسوع کو نہیں دیکھے گا تب تک تو مرے گا نہیں. اور آج جب یسوع مسیح ہیکل میں آیا ہے، اس کو گود میں لے کر اس نے ایک ہی دعا کی ہے، اے مالک تو اپنے قول کے مطابق جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اب اپنے بندے کو رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال. یہ دعا سارے کاہن، ساری سسٹرز، سارے مخصوص لوگ، بردرز اور لے مسٹریز ہر روز سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں. ہر روز ان کی دعا کا حصہ ہے. ہر روز سارے فادرز، ساری سسٹرز اور سارے بردرز سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں، اے مالک تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو اس جہاں سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال. غیر قوموں کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی آج کی عید بڑی اہم ہے، سب کے لیے. خدا کے حضور یہ عید بڑی اہم ہے، اور اس لیے آج اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس لیے آج کے دن خاندانی طور پر آپ بھی خدا کے منتظر ہو، دیکھنے کے لیے مخصوص کرے اپنے آپ کا، برکت چاہے اپنے لیے، تاکہ خدا آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے. آج خدا جب اپنی ہیکل میں ناگہاں آ پہنچا ہے، اور حزقیال نبی نے جو خدا کے حضور جو خواب اور رویا دیکھی ہے 47 باب میں، آج وہ رویا اس سلطار کے ذریعے سے اور پاک صلیب کے ذریعے سے اس دنیا میں مکمل ہوتی ہے. مسیحوں کے لیے یہ رویا مکمل ہوتی ہے. جب یسوع مرا تو اس کی پسلی پر نیزہ مارا گیا، اور وہاں سے کیا نکلا تھا؟ اونچی بولے، خون اور پانی نکلا تھا. پانی جو التار کے نیچے سے نکلا تھا، مذبح کے نیچے سے. پانی جو بپتسمہ کی علامت ہے، پانی جو پاکیزگی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پانی جب ہمارے جسموں پر پڑتا ہے، چھڑکا جاتا ہے، تو ہم صلیب کا نشان بنا کر اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. اور میں نے بتایا اس پانی سے جو باہر نکلا، جب دریا بن گیا، جہاں جہاں کنارے پر درخت لگے تھے ان پہ 12 مہینے پھل لگتا ہے. آج کلیسیا چاہتی ہے جس نے بھی بپتسمہ لیا ہے اس کی زندگی سے 12 مہینے نہیں بلکہ ہر روز ایمان کے پھل اگنے چاہیے، اور روح القدس کی برکتیں ان کے اندر ہونی چاہیے، اور روح القدس کے پھل ان سے نظر آنے چاہیے. ان کی زندگی سے دوسروں کو تسلی ملنی چاہیے، مسیح کی گواہی ان کی زندگی سے ملنی چاہیے.
پھر خون. خون. اس سلطار پر یسوع کہتا ہے یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے, یہ لو پیو یہ میرا خون ہے. سو یوخرسٹ, عبادت, کلام, پاک شراکت جو مسیح کا بدن اور خون ہے, جو اپنے پورے بدن اور جسم اور اپنی الہیات اور اپنی الہی زندگی کے ساتھ مکمل ہمیں ملتا ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت. اس کے وسیلہ سے خدا کے حضور ہمیں برکت ملتی ہے. اور اسی لیے آج مقدس پولس رسول آج کی دوسری تلاوت میں اعلان کرتا ہے, اے بھائیو, جبکہ سب فرزند خون اور گوشت میں شریک ہوتے, بدن اور خون میں شریک ہوتے, یسوع کے بدن اور خون میں جو شریک ہوتے ہیں اسی میں شریک ہو کر ہم برکت پانے کے قابل بنتے ہیں. سو آج پاکماں کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم خدا کا شکریہ ادا کریں. آخری نقطہ جو آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں, بزرگ شمعون اور بزرگہ حنا آج ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے اپنے خاندانوں میں بزرگوں کی عزت کرنا سیکھیں, کیونکہ روح القدس ان کے ساتھ ہے, برکت ان کے پاس ہے, آپ کے گھرانے کی برکتیں ان کے پاس ہیں. بزرگ ضرور, جنہیں گھر کا تالا بھی کہا جاتا ہے, لیکن جب تک بزرگوں کا سایہ رہتا ہے گھر میں برکتیں قائم رہتی ہیں. بزرگوں کے وسیلہ سے ہمارے خاندان کی پہچان ہے, بزرگوں کے وسیلہ سے زندگی کی برکت ہے, اور بزرگوں کے وسیلہ سے ہی ہمیں چوتھا حکم ملا ہے, اپنے ماں باپ کی عزت کرو, کیونکہ ان کے پاس حکمت ہے, تجربہ ہے, ایمان ہے, برکتیں ہیں, محبت ہے, پیار ہے, پہچان ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اس ایمان کو وہ سمجھتے ہیں, ان کے وسیلہ سے ہمیں برکت مل رہی ہے. سو ضرور اپنے اپنے خاندانوں میں اپنے بزرگوں کی باتیں سنیں, ان سے سیکھیں, ان کے وسیلہ سے برکت پائیں. آج صرف یہ یاد کریں, یسوع مسیح کا ہیکل میں نظر کیا جا رہا. آج میں خدا کو کیا نظر کرنے آیا ہوں, میں کیا خدا کو دینے آیا ہوں یا دینے آئی ہوں. دل, ایمان, اچھی باتیں, بری باتیں, کیا میں خدا کے لیے لے کے آیا؟ کیا میرا نذرانہ حابل اور قائن کی طرح کا ہے؟ کیا میرا نذرانہ خدا کو پسند آئے گا؟ کیا میں خدا کو پسند آؤں گا؟ میں کیسے خدا کی نظر ہو سکتا ہوں؟ کیسے اپنے آپ کو مخصوص کر سکتا ہوں؟ سوائے آج خدا سے مانگیں تاکہ ہم بھی خدا کے نظیر بنیں اور اس کے قریب رہیں, مسیح خداوند کے وسیلہ سے.